پپو ڈاکٹر سے مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ڈاکٹر تم شادی کر لو۔ پپو اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ سسرال میں آپ کو 3 ٹائم کا کھانا، بجلی، پانی اور فری کا وائی فائی مل رہا ہے تو موج کریں۔ عزت کا کون سا اچار ڈالنا ہے لڑکوں؟ رانا نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا، رانا بڑا نمازی پرہیزی ہے۔ رانا نماز توڑ کر بولا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ پہلے قمیض اتارو، پھر شلوار اتارو، پھر بیڈ پہ لٹاؤ اور پھر ٹانگیں اوپر اٹھاؤ۔ کتنا مشکل ہے چھوٹے بچوں کو پیمپر لگانا۔ ڈاکٹر زخمی پٹھان سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہو، پھر بھی اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ پٹھان، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ شادی شدہ مرد گھر وقت پر پہنچ جائیں تو کھانا گرم اور بیوی ٹھنڈی ملتی ہے، اور اگر دیر سے پہنچیں تو کھانا ٹھنڈا اور بیوی گرم ملتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، یار میری بیوی بہت غصہ کرتی ہے۔ دوسرا، میری بیوی بھی بہت غصہ کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی۔ پہلا، تم نے کیا علاج کیا؟ دوسرا، علاج کیا کرنا ہے، ایک دن غصے میں تھی تو میں نے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں غصہ آ ہی جاتا ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، غصہ نہیں کرتی۔ شادی کے بعد پٹھان بیوی کو لے کر میکے گیا، وہاں اس کا موڈ بن گیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ کمرے میں گیا اور بولا، آؤ سیکس کرتے ہیں۔ بیوی بولی، یہ میرا میکہ ہے، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے۔ پٹھان بولا، میرے گھر تو ایسے خوشی خوشی شلوار اتارتی ہو جیسے وہ چکلا ہو۔ باپ نے غصے سے بیٹے کو بولا، ایک کام نہیں ہوتا تم سے، تمہیں دھنیا لانے کا بولا تھا اور تم پودینہ لے آئے ہو، تمہیں دھنیا اور پودینے کا فرق نہیں پتا، تم جیسے بے وقوف کو گھر میں رکھنے سے اچھا ہے تم گھر سے نکل جاؤ۔ بیٹے نے کہا، ساتھ ہی نکلتے ہیں پھر گھر سے۔ باپ نے پوچھا، کیوں؟ بچے نے کہا، کیونکہ امی بتا رہی ہیں یہ میتھی ہے۔ 3 خواتین 30 آدمیوں کی افطاری آرام و سکون سے تیار کر لیتی ہیں اور 3 مردوں نے سارے گھر میں شور مچایا ہوتا ہے، نمک پھڑائیں، برف کتھے گئی، پکوڑے تے پھڑا اور دہی بھلے نظر نہیں آ رہے، روٹی ہور دیو، سالن لے آؤ، میرے شربت دا گلاس کنے چک لیا۔ میت کا منہ دیکھتے ہی ایک آدمی نے کہا، سبحان اللہ، لگتا ہے جیسے ابھی ابھی سویا ہو، کیا مبارک دن ملا ہے، کیا نور برس رہا ہے، بہتا خون، پرسکون چہرہ، نرم بدن، ساری علامتیں شہیدوں کی ہیں، کون ہے یہ اور ہوا کیا ہے؟ ہجوم سے آواز آئی، ڈاکو ہے اور پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ پولیس والا، سردار چور سے، تمہیں چوری کرتے وقت اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ سردار، خیال تو آیا تھا مگر دکان میں سب مردانہ سوٹ تھے۔ رزلٹ کا دن تھا، پپو نے دوست سے کہا، میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ اور رزلٹ دیکھ کر آؤ، اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا، ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو کہنا، مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ انگریزوں کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ برگر اور سینڈوچ کھا لیتے ہیں، پاکستانی 1 سینڈوچ اور 2 برگر کھا کر کہتے ہیں، بس کر دو، پھر روٹی نہیں کھادی جانی۔ 2 پٹھان ایک حادثے میں مر گئے، فرشتہ آیا، دونوں سے پوچھا، کون ہو؟ بولے مسلمان۔ ایک سے پوچھا، نام کیا ہے؟ بولا، اخلاص خان۔ فرشتے نے کہا، سورۃ اخلاص سناؤ۔ اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، وہ پریشان ہو گیا اور بولا،
نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ غالب کا لاسٹ شعر جب وہ ہسپتال میں داخل تھا، اس نے نرس سے کہا، روز آتی ہو اس کفن جیسے لباس میں، اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے۔ موت آ جائے غالب لیکن بائک چلاتے وقت رکشے میں پیاری لڑکی نظر نہ آئے، بہت پیٹرول ضائع ہوتا ہے یار۔ ایک پٹھان ڈاکٹر سے، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر، خان تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد پٹھان نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکے یا آگے روس نکل جائے؟ لڑکی، دادی آپ کے زمانے میں 10 بچے کیوں ہوتے تھے؟ دادی، ہم پوری رات فیس بک اور ٹک ٹاک پر وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بیوی شوہر سے، میری طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر، اچھا تو بس تو نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ رات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، صبح بیوی غصے میں نہ اٹھی، خامد نے خود ہی بچوں کو ناشتہ کروایا، سکول کے لیے تیار کیا، بیگم بستر سے گھورتی رہی۔ خامد بچوں کو لے کر سکول کے لیے نکلنے لگا تو بیگم اٹھ کر بولی، رکیے چودھری صاحب، آج اتوار ہے۔ ایک کمہار کا گدھا مسجد میں جا گھسا، مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد خفا ہوئے اور بولے، تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے، اپنے گدھے کو باندھ کر رکھا کرو۔ گدھے کے مالک نے اعتراف کیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا، مولوی جی یہ گدھا تو بیچارہ بے زبان ہے، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ میں کبھی مسجد میں آیا ہوں؟ اتنا بھی تعلیم یافتہ نہ بنو کہ سامنے کتا آنے پر منہ سے دھر دھر کی جگہ ایکسکیوز می نکل جائے۔ اللہ جانے وہ کون سی فیملی ہوتی ہے جو بچوں کو تکیے سے لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہم تو تکیہ فولڈ بھی کر لیں تو گھر والے آق نامہ جاری کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص خودکشی کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا کہ خودکشی حرام ہے، ظلم ہے، گناہ ہے اور پاگل پن ہے۔ ایسی حرام موت مرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گولی مار لے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں میں کبھی کبھی ایسی میٹھی خارش ہوتی ہے کہ بندہ سارے ضروری کام چھوڑ کر یہیں کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکا، جان تم اب بدل گئی ہو۔ لڑکی، کیسے؟ لڑکا، میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی، کمینے، پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تو پرس سے 300 غائب تھے۔ سرسوں کا تیل خرید لیں، تقریباً پیٹرول جتنا ہی پڑے گا لیکن استعمال کم ہوگا۔ صبح و شام ٹانگوں پر لگا کر پیدل چلیں۔ فیصل آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا، اماں یہ پیاز تو نہیں، پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے کہا، جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹنڈ یاد آ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔